السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر آفتاب رنچا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان آن لائن۔ سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی سے غیر یقینی صورتحال کی فضا جو پاکستان میں کچھ عرصے سے قائم تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست سے ہٹ کر انہیں کون سے چیلنجز درپیش ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف تک 4 بار فوجی حکومت قائم ہوئی، اور اس فوجی حکومت نے گو کہ کافی اچھے کام کیے اور ان کے دور میں ترقی ہوئی، لیکن ایک جو جمہوری معاشرہ ہوتا ہے، جمہوری روایات ہوتی ہیں، وہ قائم نہ ہو سکیں۔ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، لیکن کچھ جرنیل کی وجہ سے جنہوں نے سیاست میں دلچسپی لی، اس کی وجہ سے ہماری جو فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان میں کمی واقع ہوئی۔ اس وقت فوج کو بڑی سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جو پرانے جنگی طریقے تھے وہ فرسودہ ہو چکے ہیں، انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہماری پوری جو کنسنٹریشن ہے، ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کی پوری کنسنٹریشن اس پر ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی فوج کو دنیا کی بہترین جدید ترین فوج میں تبدیل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم رشین فوج کو دیکھتے ہیں تو وہ یوکرین میں سخت ناکام ہوتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں فوج کی سیاست میں مداخلت کی ایک طویل تاریخ موجود ہے جسے دہرانا نہیں چاہیے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ازل سے ہی 3 بیماریاں اس کو لاحق ہو چکی ہیں: افغانستان، انڈیا اور امریکہ۔ ہمیں انڈیا اور افغانستان کی طرف سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور ہمارے اپنے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فوجی قیادت ایسا میکنزم بنائے کہ جس سے فوج کی سیاست میں مداخلت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پاکستان کو سلامتی کے سخت مسائل درپیش ہیں۔ بلوچستان ہے، فاٹا ہے، کراچی ہے، اور ناردرن ایریاز میں بھی انڈیا گڑبڑ پھیلا رہا ہے۔ آئے دن ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے انٹیلیجنس فیلئر۔ ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو مضبوط بنانا ہوگا، اور ہمیں جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو فوج میں روشناس کرانا ہوگا۔ اب مین پاور کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ٹیکنالوجی کی اہمیت ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ جنرل عاصم منیر جیسا حافظ قرآن ہماری فوج کا سربراہ ہے، اور ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو کام گزشتہ 75 سالوں سے نہیں ہوا وہ یہ کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔